نشے روزانہ یہ فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ یو آر آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ. ہر طرح کا نشہ اٹ ہیز دا کیپیسٹی ٹو لائی ٹو دیٹ پرسن ان سچ اے مینر کہ ویسے وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے پر اسے فیلنگ مل رہی ہوتی ہے کہ کیا بات ہے. اسی لیے لوگ ڈرگس کرتے ہیں. اگر انہیں تلخی محسوس ہوتی, انہیں تکلیف ہوتی, انہیں پریشانی ہوتی تو لوگ ڈرگس یوز نہ کرتے. یہ کوئی سچی خوشی یا یہ کوئی سچی ایڈوانسمنٹ ان لائف نہیں ہوتی. یہ آن اے بایو کیمیکل لیول ان برین اینڈ ایلسویئر سارٹ آف. پر جب بندہ اس سے ذرا باہر نکلتا ہے یعنی تکلیفوں کی ماریں کھاتا ہے تو پھر اسے لگنے لگتا ہے کہ ہے مسئلہ پر تھوڑا بہت. یہ سوبرائٹی بیسڈ یا ریکوری بیسڈ ڈینائل بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب کوئی شدید بیمار ہوتا ہے تبھی وہ ڈینائل میں ہوتا ہے. جب وہ بہتر ہو جاتا ہے تو اس کا ڈینائل لوٹ کے واپس آتا ہے. اسے ڈینائل سے کچھ سہارا ملتا ہے. ڈینائل پر مستقل کام کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی پیشنٹ چاہے تو خود سے یہ کام کر سکتا ہے روزانہ انوینٹری پر کام کر کے, یا انٹرونشن ڈیٹا اگر انہیں کبھی پریزنٹ کیا گیا تھا تو اس کے ذریعے کر سکتا ہے, کیونکہ یہ تو بار بار محسوس ہوتا ہے کہ مسئلہ اتنا بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج تکلیف کی شدت کم ہے نا. ظاہر ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں اور علاج ہوتا ہے تو ہماری تکلیف کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. یہ اچھی بات بھی ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا پرابلم بھی ہے. جو ہی تکلیف کم ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ بھی کم ہو گیا. مسئلہ کم نہیں ہوا ہوتا, صرف مسئلے کی تکلیف کم ہو گئی ہوتی ہے. جب کوئی ڈائبیٹک ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہائی بلڈ شوگر والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو کبھی اسے ٹانگوں میں درد, کبھی پٹھوں میں نکاہت, کبھی موڈ کی خرابی, کبھی ڈپریشن لائک سمٹمز, بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کے اپنے بلڈ شوگر لیولز کو مینیج کرتا ہے تو اس کی صحت طبیعت بہتر ہو جاتی ہے. ڈائبٹیز اسے پھر بھی ہوتی ہے, اور اگر اس کا یہ خیال ہے کہ اب اس کی ڈائبٹیز بہتر نہیں, اس کی مینجمنٹ بہتر ہو گئی ہے تو اس کی اذیت کم ہو گئی ہے. ڈائبٹیز تو اس کی پروگریسولی آگے بڑھ رہی ہے. اگر اس نے دوبارہ اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو ہی ول بی بٹن وانس اگین. یہ ببر شیر اسے دوبارہ کاٹ لے گا. ہم سب اپنی کوتاہیوں کی ذمہ داری بھی کسی اور پہ ڈال رہے ہوتے ہیں, اور ایڈکشن تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس میں بلیم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ اگر میرے حالات بہتر ہوتے یا میرے والدین بہتر ہوتے یا پتہ نہیں میری سکولنگ بہتر ہوتی یا میرے مالی حالات مختلف ہوتے تو میں اتنا بیمار نہ ہوتا. پر یہ اچھی سوچ نہیں ہے. یہ صرف ایک آرگومنٹ کو ون کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جتنی اچھی آس اپنے آپ کو اور دوسروں کو ایڈکٹس دلا سکتے ہیں نا کوئی اور دلا نہیں سکتا. جتنے اچھے خواب یہ ان کی بات ہی کچھ اور. اتنے اچھے خواب جتنے یہ سیل کر سکتے ہیں نا اپنے آپ کو اور دوسروں کو, انہیں یہ عجیب سی بیماری ہے کہ اس میں بربادی کی انتہا میں بیٹھے ہوئے بندے کو یہ لگتا ہے کہ میری زندگی بہترین ہونے والی ہے, اور قدرت نے اس بندے کو ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ اس کی بلیویبلٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ کہتا ہے کہ یار ایدی گل مان لو, تو کچھ لوگوں کا بلیویبلٹی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایڈکٹس کا انتہائی وہ اس بات کو انجوائے کرتے ہیں کہ بلیویبلٹی فیکٹر ہوتا ہے, یعنی ان کی بات کو ماننے کا جی چاہتا ہے. when it comes to their illness تو وہی کرنا چاہیے جو ٹیکسٹ بک کہتی ہے یا ایکسپرٹس کہتے ہیں. اچھا, اس طرح کی کسی فیلسی میں سے بھی کبھی نہیں گزرنا چاہیے جو ہمیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں. جیسے میں ایسی باتیں بہت سنتا ہوں کہ فلاں نے تو ڈرگ خود سے چھوڑ دی, بھلے اندر کھاتے وہ بندہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اس نے ڈرگ سوئچ کر لی ہے, اس نے کچھ اور کر لی ہے. لیکن اس طرح کی فینٹاسٹک باتیں, ایڈکشن میں نا جو فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں فینٹیسیز بڑی ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ ہو جائے گا.
کچھ نہ بھی کر رہے ہوں تو لگتا ہے کہ ہو جائے گا. اس چیز کا نقصان پیشنٹ کو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ اچھا اگر انہیں ایک ڈریم یا ایک فینٹیسی میں تھما دوں تو یہ میری جان چھوڑ دیں گے, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ باقی لوگ بھی تو پیشنٹ کے دوالے ہی ہوتے ہیں نا, یعنی اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں نا کہ کیا کر رہے ہیں, ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں. تو وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں کیا ایسا کروں کہ وقتی طور پر یہ میری جان چھوڑ دیں, میں نے جو ابھی کرنا ہے نا میں وہ کر لوں. پھر کبھی وہ تھریٹ کرتے ہیں, کبھی وہ بلیم کرتے ہیں, کبھی وہ کوئی ڈریم یا فینٹیسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا انہیں خود بھی یقین ہوتا ہے اس پہ, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پرپیٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں خود بھی لگتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی ایڈکشن سے نکل سکتے ہیں اور جب چاہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور وہ زندگی میں کوئی پیچھے نہیں رہ گئے. کبھی انہیں لگتا ہے کہ وہ اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ دیر از نو ہوپ, اور کبھی انہیں لگتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. دو انتہاؤں کے درمیان جب وہ رہتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ اس طرح کی باتیں اکثر ایک آرگیومنٹ کو ون کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں, کیونکہ ویسے ول پاور کو میجر کرنے کا کوئی اسکیل یا انسٹرومنٹ میرے علم میں تو نہیں ہے. یہ جو پہلی ایگزامپل آپ نے دی تھی وہ ٹھیک ہے, جس میں کوئی اپنے آپ کو کچھ منا کے کسی پڑھنے کی ایکسرسائز میں رکھ رہا ہے. اس میں کچھ دن ول پاور ڈپلیٹ کرے گی, بعد میں انکریز کر جائے گی. لیکن جو 10 سگریٹ پی رہا تھا وہ 5 پہ آیا نا, تو اب اس کی ول پاور اڑ گئی. ول پاور از اے فائنائٹ ریسورس, اٹ از اسپینٹ لائک منی دیٹ وی ہیو. اس کو خرچ کریں تو یہ کم ہو جاتی ہے, اسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, لیکن اینڈ اٹ از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار ادر ریکوائرڈ بیہیویئرز اور چوائسیز. مثلاً یہ ڈسپلن کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یہ روٹین کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یہ اسٹرکچر کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یہ میڈیسن کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یہ اینک کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اٹ ہیز اٹس اون پلیس, بٹ اٹ از ناٹ اے میجیکل سلور بلیٹ جو ہماری زندگی میں تمام مسئلوں کو حل کر کے رکھ دے گی. ناٹ ایٹ آل. اس کی اپنی جگہ ہے, وہ جو ہے سو ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم باقی کچھ نہ کریں اور صرف ول پاور. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے ول پاور اور ایک چیز ہوتی ہے ول پاور کی فیلنگ کہ میں کر سکتا ہوں. میں ابھی آپ کو 2-2.5 منٹ کی موٹیویشنل ویڈیو دکھا سکتا ہوں اور آپ کو لگ سکتا ہے کہ کل آپ ریس کورس میں میراتھن کر رہے ہوں گے. وہ تو جب آپ 100 میٹر سے آگے جاگ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جاگنگ کہتے کسے ہیں, کس بھاؤ بکتی ہے جاگنگ. تو یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا ول پاور کی, یا ایک ہائٹنڈ سٹیٹ ہوتی ہے ہماری, ہم انسانوں کی, کہ ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اٹ مائٹ جسٹ بی اے فیلنگ. جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا اور ریکوری مینجمنٹ کا پرنسپل ہے نا, وہ یہ ہے کہ ٹیک یور لیگس ٹو دا میٹنگ اینڈ یور ہارٹ ول فالو. کہ اگر آپ اپنے قدموں کو چلاتے ہوئے کسی مطلوبہ جگہ چلے جاتے ہیں, ریکوری گروپ میں, سپورٹ گروپ میں, ٹریٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں, تو دل بھی پیچھے چلتا چلتا آ ہی جائے گا. میں بالکل کسی ایسی بات سے سبسکرائب نہیں کرتا, ایسے فینٹاسٹک آئیڈیاز سے جس میں ہم اور آپ بیٹھ کے انتظار کریں کہ پہلے نومن تیل ہوگا پھر رادھا ناچے گی. یہ پرانی اردو کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شرطیں لگا دی جائیں اور وہ بڑی زبردست ہوں. جی سالے, آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے یہ سیکنڈریلی امپورٹنٹ ہے, اس کی بھی اہمیت ہے, پر اتنی نہیں ہے جتنا کسی کام کے کر دینے کی اہمیت ہے. دل تو کبھی چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا, لیکن اگر ہم دل کا انتظار کرتے رہیں یا انٹینشن کا انتظار کریں یا ول پاور الائنڈ ود دا ڈائریکشن آف ریکوری کا انتظار کریں, تو وہ ہمیشہ تو نہیں ہوگا, کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اور یہی تو ایڈکشن کا مسئلہ ہے. اس میں 100 میں سے 99 دن اچھے گزار لیے جائیں اور 100ویں دن خرابی کر دی جائے,
تو ایکچولی بھی اور فیلنگز کے لیول پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ سارے کیا کرایا ضائع ہو گیا. اس میں گنجائش نہیں ہوتی اس چیز کی کہ آپ, اس میں کئی مرتبہ آل اور نن پرنسپل ہوتا ہے, یعنی کسی کام کو مکمل ہی کرنا پڑتا ہے. میرے نزدیک ریکوری پلاننگ اور ریکوری مینجمنٹ کا بہت بڑا حصہ ڈویبل ٹاسک پر مشتمل ہے. جیسے سالک آ رہے ہیں, اپنے گروپ کو اٹینڈ کر رہے ہیں, اور دوسری خوبی کی بات ہے کہ یہ ٹائم کو ٹرم نہیں کرتے, یعنی وقت پہ آتے ہیں. کیونکہ کچھ مہمانوں سے مجھے یہ شکوہ شکایت بھی کبھی ہوتی ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ لیٹ آئیں اور جلدی چلے جائیں, تو یہ بھی نہیں کرتے, یہ بھی اچھی بات ہے. یعنی اسپرٹ ہے ریکوری میں, ڈویبل ٹاسک پر ہی کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بھی مانی جائے گا, آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی. آپ ان تمام ڈیفیکلٹ کویسچن سے اپنے آپ کو ریسکیو کر لیں گے باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ, کہ ول پاور از سم تھنگ آف اے بگ ویلیو ان ایڈکشن ریکوری. نو اٹ از ناٹ. ایڈکشن میں جو بھی کمیاں ہماری طبیعت میں آ جاتی ہیں نا, ایڈکشن ہماری توجہ وہاں سے ہٹا دیتی ہے اور ہر روز ہمارے ذہن میں سرگوشیاں کرتی ہے, دماغ میں سرگوشیاں کرتی ہے, ہمیں لوریاں سناتی ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, یو کین ڈو اٹ, بغیر کچھ کیے. اور اسی طرح دن, ہفتے, مہینے اور سال گزرتے رہتے ہیں, بیماری اور اس کے فال آؤٹس برداشت کرنے پڑتے رہتے ہیں, اور وقت گزرتا رہتا ہے. پر وہ فینٹیسی جان نہیں چھوڑتی. یہ کسی ریکورنگ پیشنٹ کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ چونکہ اس کے نتیجے میں مجھے بڑی تکلیف فیس کرنا پڑتی ہے, میرے اندر بھی ڈپریشن بھر جاتی ہے اور میرے باہر کے حالات بھی خراب ہو جاتے ہیں, تو ہی وہ نشہ چھوڑنے پر آمادہ ہوگا جب وہ دیکھے گا کہ اس کی مزری اور اس کے نشے کے درمیان کنیکشن ہے. ایسا بالکل پریسائزلی ڈرا کیا جاتا ہے انٹرونشن ڈیٹا میں. اس کے بغیر اگر یہ خیال ہے تو مزری بار بار آتی رہے گی. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.